الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ کتاب اصول فقہ میں پہلی آپ کی درجہ ثالثہ میں پڑھائی جانے والی پہلی کتاب ہے۔ اس سے پہلے آپ نے اصول فقہ کے اندر کتاب نہیں پڑھی ہے۔ اس کے اندر جو ہے آپ کے تعریفات سب سے پہلے ضروری ہوتی ہے۔ کسی بھی فن کی تعریف جب تک نہیں جانیں گے وہ فن دوسروں سے ممتاز نہیں ہو سکے گا، ورنہ لازم آئے گا کہ طلب مجہول کا حاصل کرنا لازم آئے گا، بیکار چیز۔ ایک موضوع کیا ہے، اس کا موضوع بھی جاننا ضروری ہوتا ہے، اور پھر اس کی غرض و غایت کیا ہوتی ہے یہ بھی جاننا ضروری ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر بحث کس چیز سے کی جائے گی وہ ساری تفصیلات اس کے اندر آپ کو بیان کی جائیں گی۔ کہ اصل جو ہے اس کتاب کے اندر جو اصول ہیں ہمارے وہ چار ہیں۔ کتنے ہیں اصول ہمارے؟ جو ہیں چار ہیں۔ ایک کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت اور قیاس۔ کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت اور قیاس۔ سب سے پہلے ہم چیز اس کو یاد کرتے ہیں کہ اصل اصول فقہ کی دو تعریفیں کی جاتی ہیں۔ کیا کی جاتی ہیں؟ ایک تو حد اضافی اور حد لقبی۔ کیا ہوتی ہے؟ حد اضافی اور حد لقبی۔ یہ ساری چیزیں آپ اس سے نقل کر لیں گے، بعد میں آپ کو دے دوں گا۔ یہ حد لقبی اور حد اضافی۔ حد لقبی کیا ہوتی ہے اور حد اضافی کیا ہوتی ہے یہ بھی یاد رکھیں۔ حد اضافی یہ ہوتی ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کے علاوہ کی علیحدہ علیحدہ تعریف کی جائے۔ اصول الفقہ مضاف مضاف الیہ ہے، تو حد اضافی یہ ہے کہ مضاف کی علیحدہ تعریف کی جائے اور مضاف الیہ کی علیحدہ تعریف کی جائے، اس کو کہتے ہیں حد اضافی۔ اور حد لقبی کسے کہتے ہیں؟ کہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں کے مجموعے کی ایک ساتھ تعریف کر دی جائے، اس کو کہتے ہیں حد لقبی۔ حد اضافی کی تعریف ایسے کریں گے کہ اصول یہ اصل کی جمع ہے، اصول اصل کی جمع ہے، اور اصل کا معنی ہوتا ہے ما یبتنی علیہ غیرہ، ما یبتنی علیہ غیرہ، جس پر غیر کی بنیاد رکھی جائے، جس پر غیر کی بنیاد رکھی جائے۔ جیسے کہ گھر کی چھت کے لیے دیوار اصل ہوتی ہے، بیٹے کے لیے باپ اصل ہوتا ہے، تو ما یبتنی علیہ غیرہ، جس پر غیر کی بنیاد رکھی جائے اور جس پر کسی دوسرے کی بنیاد رکھی جائے، تو فقہ کا جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ فہم و فراست، سمجھنا۔ یہ ہوا حد لقبی۔ کیا اصول اصل کی جمع ہے اور اصل کا معنی ہے ما یبتنی علیہ غیرہ، اور فقہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ فہم و فراست۔ یہ کیا ہوئی؟ حد اضافی۔ اور حد لقبی کیا کہیں گے؟ جس کو ہم اصطلاحی تعریف کہتے ہیں اس میں اصول فقہ کی۔ علم اصول فقہ ایسا علم ہے، علم اصول فقہ ایسا علم ہے جس میں ادلہ، دلیلوں کے ذریعے سے احکام ثابت کیے جاتے ہیں، جس میں دلیلوں کے ذریعے سے احکام ثابت کیے جائیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کی حد لقبی ہوتی ہے، یعنی اس کی اصطلاحی تعریف کہیں گے۔ علم اصول فقہ ایسا علم ہے جس میں ادلہ کے ذریعے سے احکام ثابت کیے جائیں، اسے کیا کہیں گے؟ حد لقبی۔ ادلہ سے مراد کون سی چیزیں ہیں؟ قرآن، احادیث، اجماع امت اور قیاس، انہیں اصول فقہ کہتے ہیں۔ اگر ہم یہ دیکھیں اس کی دلیل حصر کی طرف اگر ہم چلیں، جس کے ذریعے سے ہمارا یہ پورا چاروں ایک ہی میں شامل ہو جاتے ہیں، تو ہم اس کی دلیل حصر کے اگر ہم دیکھیں تو دلیل حصر یوں بنتی ہے: کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت اور قیاس۔ سب سے پہلے حکم یا تو وحی سے ثابت کریں گے آپ، یا غیر وحی سے ثابت کریں گے۔ حکم یا تو وحی یا الہی سے ثابت کریں گے یا غیر وحی سے ثابت کریں گے۔ اگر وحی سے ثابت کیا جائے، وحی سے ثابت کیا جائے حکم، تو اب اس کی دو صورتیں بنتی ہیں: یا تو وحی متلو ہوگی، یعنی جس کی تلاوت کی جاتی ہوگی، یا تلاوت نہیں کی جاتی ہوگی۔ سمجھا؟ حکم جو ہے، اگر حکم وحی سے ثابت کیا جا رہا ہے
تو اس کی دو صورتیں بنتی ہیں. وحی کی یا تو مطلوع ہوگی یا غیر مطلوع ہوگی. اگر وحی مطلوع ہوتی ہے تو وہ کتاب اللہ ہے، اور اگر غیر مطلوع ہے تو وہ حدیث رسول ہے. یہ ہو گیا. اور اگر غیر وحی سے ثابت کیا جائے، وہ اگر حکم غیر وحی سے ثابت کیا جائے تو اس کی بھی دو صورتیں بنتی ہیں. یا تو اجتہاد کے ذریعے سے ثابت کیا جائے گا یا غیر اجتہاد کے ذریعے ثابت کیا جائے گا. سمجھا؟ اگر وحی کے ذریعے ثابت ہو تو دو صورتیں، مطلوع ہوگی یا غیر مطلوع. مطلوع ہوگی تو کتاب اللہ ہے، غیر مطلوع ہوگی تو حدیث رسول ہے. اور اگر غیر وحی کے ذریعے ثابت کیا جائے تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں، یا تو اجتہاد کے ذریعے ثابت کیا جائے گا یا غیر اجتہاد کے ذریعے ثابت کیا جائے. اگر اجتہاد کے ذریعے ثابت کیا جائے تو اس کی بھی دو صورتیں بنتی ہیں. یا تو تمام لوگوں کا اجتہاد ہوگا، تمام فقہا کا مجتہدین کا اجتہاد ہوگا، یا بعض کا اجتہاد ہوگا. اگر تمام کا اجتہاد ہے تو وہی اجماع امت ہے، اور اگر بعض کا اجتہاد ہے تو وہی قیاس ہے. اور اگر غیر اجتہاد کے ذریعے ثابت کیا جائے تو وہ حکم مردود ہوگا، وہ قابل قبول نہیں ہوگا. سمجھا گیا؟ پھر ایک بار دہرا لیں گے. اگر حکم وحی کے ذریعے ثابت ہوگا یا غیر وحی کے ذریعے ثابت ہوگا. اگر وحی کے ذریعے ثابت ہو تو اس کی دو صورتیں بنتی ہیں، یا تو وحی مطلوع ہوگی یا غیر مطلوع ہوگی. اگر مطلوع ہوگی تو وہ کتاب اللہ ہے، غیر مطلوع ہوگی تو وہ حدیث رسول ہے. اور اگر غیر وحی کے ذریعے ثابت کیا جائے تو اس کی بھی دو صورتیں بنتی ہیں، یا تو تمام اجتہاد کے ذریعے ثابت ہوگا یا غیر اجتہاد کے ذریعے. اگر اجتہاد کے ذریعے ثابت ہو تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں، یا تو تمام مجتہدین کا اجتہاد ہوگا یا بعض کا اجتہاد ہوگا. تمام کا اجتہاد ہے تو وہ اجماع امت ہے، بعض کا اجتہاد ہے تو قیاس ہے. اور غیر اجتہاد کے ذریعے ثابت ہو تو وہ کیا ہوگا؟ مردود ہوگا، حجت نہیں ہوگا. سمجھ آ گیا؟ کچھ تو ذہن قریب ہوا. اس کے بعد ہے اس علم کا جو ہے چار، اس کے اصول کتنے ہوئے؟ چار. اس کے بعد جو ہے اس علم کا جو ہے حکم کیا ہے؟ اس علم کا سیکھنا جو ہے، اس کے قواعد کی معرفت واجب علی الکفایہ ہوتی ہے. واجب. اس علم کا موضوع کیا ہے؟ علم اصول فقہ کا موضوع ادلہ اور احکام شرعیہ ہیں. ادلہ، احکام شرعیہ. اس کی غرض و غایت احکام شرعیہ کو دلائل کے ساتھ جاننا علم اصول فقہ کی غرض و غایت ہے. احکام شرعیہ کو دلیلوں کے ذریعے سے جاننا، یہ کیا ہے؟ اس علم کی غرض و غایت ہے. اس کے اندر ایک اور بھی چیزیں تھیں جو یہاں پر بیان کر دیتا ہوں میں. ہمارے یہاں جو ہوتا ہے متقدمین اور متاخرین جو آتا ہے، متقدمین اور متاخرین کون سے وہ لوگ ہوتے ہیں؟ اس کے اندر تین قول ہیں. کتنے ہیں؟ متقدمین اور متاخرین کون ہیں؟ متقدمین وہ حضرات کہلاتے ہیں جنہوں نے حضرت امام اعظم اور حضرت صاحبین یعنی امام یوسف اور امام محمد، جنہوں نے امام اعظم اور امام یوسف امام محمد کا زمانہ پایا اور ان سے فیض بھی حاصل کیا، ان کو کیا کہیں گے؟ متقدمین. اور جنہوں نے ائمہ ثلاثہ سے فیض حاصل نہیں کیا وہ متاخرین کہلاتے ہیں. ایک قول یہ ہے، ایک قول. اور دوسرا قول یہ ہے کہ تیسری صدی سے پہلے تک کے جتنے علماء ہیں ان علماء کو متقدمین کہتے ہیں، اور اس کے بعد کے علماء کو کہاں کہتے ہیں؟ متاخرین کہتے ہیں. دو قول ہو گئے. تیسرا قول یہ ہے کہ امام محمد کے اصحاب متقدمین کہلاتے ہیں، اور ان کے بعد محمد بن نصر حافظ الدین جو ہیں 693 ہجری تک کے جتنے ہیں، ان کے بعد کے وہ علماء متاخرین کہلاتے ہیں. یہ تین قول ہوئے ان کے بارے میں. اسی طرح سلف اور خلف آتا ہے. سلف کون ہے؟ خلف کون ہے؟ تو سلف جو گزرے ہوئے اور خلف پیچھے آنے والے. اصطلاح فقہ میں جو ہے حضرت امام اعظم سے امام محمد تک حضرات جتنے بھی ہیں وہ سلف کہلاتے ہیں، اور امام محمد کے بعد سے عبدالعزیز بن احمد یعنی 454 ہجری، اور بعد نے امام ذہبی کے نزدیک، اور سمان نے جو ہے 448 اور 449 تک کے جتنے بھی حضرات ہیں ان کو کیا لکھا ہے؟ خلف لکھا ہے. امام محمد کے بعد امام محمد تک کہیں گے وہ سلف میں آئیں گے، اور امام محمد کے بعد سے 448 اور 49 تک جتنے بھی ہجری تک آئیں گے وہ خلف میں کہلاتے ہیں.
ظاہر الروایہ آپ نے پڑھی ہوں گی، غیر ظاہر الروایہ، جو ہمارے مسائل جو ثابت ہوتے ہیں امام محمد کی جو بڑی کتابیں ہیں مبسوط 6 کتابیں ہیں، کیا ہیں؟ جن کے اندر ایک ظاہر الروایہ کہتے ہیں، جن کو ہم ان کے اندر جو مسائل ہیں وہ مسائل ان کو کہتے ہیں کہ ظاہر الروایہ ائمہ ثلاثہ یا ان میں اس کے بعض اقوال کے لیے جو استعمال کی جاتی ہیں ظاہر الروایہ کے مسائل ہوتے ہیں۔ امام محمد کی 6 کتابیں جو ہیں ان کے اندر جو موجود ہوں گے مسائل، ان مسائل کو ہم کیا کہیں گے؟ ظاہر الروایہ۔ وہ کون سی 6 کتابیں ہیں؟ مبسوط ہے، زیادت ہے، جامع کبیر ہے، جامع صغیر ہے، سیر کبیر ہے، سیر صغیر ہے۔ مبسوط، زیادات، جامع کبیر، جامع صغیر، سیر کبیر، سیر صغیر، ان کے اندر جو مسائل کہے ہوں گے ان کو کیا کہلائیں گے؟ ظاہر اور ان کے علاوہ امام محمد سے یہ جو کہ بطریق تواتر منقول ہیں اس لیے ان کو ظاہر الروایہ کہتے ہیں، اور ان کے علاوہ جو دوسری کتابوں میں منقول ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ غیر ظاہر الروایہ کہتے ہیں۔ وہ مسائل جیسے مثلا اور کتابوں میں کیسانیات میں ہے، ہارونیات میں ہے، جرجانیات ہے اور رقیات، یہ اس طرح کی کتابیں ہیں، ان کے اندر جو مسائل ہیں ان کو ہم کیا کہیں گے؟ غیر ظاہر الروایہ۔ ائمہ ثلاثہ احناف جو ہوتے ہیں، ائمہ ثلاثہ میں کون ہیں؟ احناف میں جب بولا جاتا ہے ائمہ ثلاثہ احناف، امام اعظم، امام یوسف، امام محمد۔ صاحبین کسے کہتے ہیں؟ امام یوسف اور امام محمد کو کیا کہتے ہیں؟ صاحبین کہتے ہیں، اور اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ دونوں امام اعظم کی شاگردی ان میں حاصل ہے۔ شیخین کسے کہتے ہیں؟ امام اعظم اور امام یوسف کو شیخین کہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں حضرات امام محمد کے شیخ اور استاد ہیں، یعنی امام محمد امام اعظم کے بھی شاگرد ہیں اور امام یوسف کے بھی شاگرد ہیں، صحیح ہے نہیں؟ اور محدثین کی اصطلاح میں جب کہیں گے شیخین سے مراد تو امام بخاری اور امام مسلم ہوں گے، کیا ہوں گے؟ اور سیرت کے اندر جب شیخین کہا جائے گا تو کون ہوں گے؟ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق اعظم۔ سمجھ آ گیا؟ طرفین کون ہوتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ اور امام محمد کو کیا کہتے ہیں؟ طرفین کہتے ہیں، اور طرفین یہ کہ یہ دونوں حضرات طرفین ہیں، یعنی امام اعظم طرف اعلیٰ ہیں، تو اس طرح سے ان کو طرفین کہتے ہیں۔ یہ آج کی جو کچھ چیزیں تھیں جو بیان کی گئیں، کل سے انشاءاللہ اس کے اندر پڑھانے کا سلسلہ بحث الاول فی کتاب اللہ تعالیٰ سے شروع کریں گے، چونکہ سب سے اہم اور سب سے افضل اس کا نمبر ہے، تو ساری چیزیں جو ہیں سب سے پہلے کتاب اللہ کے مسائل اور کیسے اس کے استخراج، کیسے تخریج، وہ سارے مسائل اس کے اندر بیان کیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا آئے گا وہ احادیث رسول کے تحت مسائل کو بیان کریں گے، پھر اجماع امت، پھر قیاس ہوگا۔ اس طرح سے انشاءاللہ اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔